اور ہماری حالت اپنے موبائل کو 10 مرتبہ پوچھتے ہیں، جن میں 50 مرتبہ کیا اسکرین کو پوچھ کے رکھتے ہیں۔ کل رب العالمین حشر کے میدان میں پوچھے کہ بدبخت اپنے موبائل کی اسکرین کو تو 10 مرتبہ 100 مرتبہ دن میں پوچھا کرتا تھا، میرا قرآن تیرے گھر میں تھا اور تو نے کبھی اس کو پوچھا، کبھی تو نے اٹھایا، کبھی تو نے پڑھا؟ تو یاد رکھو اللہ کے قرآن کو چھوڑنے کی پاداش میں آج ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی نہیں تنگ ہوئی بلکہ ہمارا وجود بھی تنگ ہو گیا۔ NRC کے ذریعے، CAA کے ذریعے، MPR کے ذریعے، CAB کے ذریعے، یہ اصل کیا ہے؟ تم وجود کی لڑائی لڑ رہے ہو، تم وجود کی لڑائی لڑ رہے ہو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ ایک طرف ہے تو دوسرے طرف ہماری حالت کیا ہے؟ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ یہ حالت ہماری ہے۔ مظلوم ایسے کہ ہم آواز بھی نہیں نکال سکتے، آواز نکالے تو دہشت گردی کا الزام لگتا ہے۔ جو سب سے بڑا دہشت گرد بیٹھا ہوا ہے وہ امن کا پیامبر بن کے آتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہوئی؟ تم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ میں کہتا ہے کہ جو کوئی اس قرآن کو چھوڑتا ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ کہ یاد رکھو جو کوئی میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے، ذکر کا مطلب اللہ اللہ کے نعرے نہیں ہے، لا الہ الا اللہ کے تسبیح کے دانوں کا کیا ہے؟ گردان نہیں ہے، بلکہ اللہ خود تشریح کرتا ہے ذکر کیا ہے۔ فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ قرآن ذکر اکبر ہے۔ فرمایا کہ من اعرض عن ذکری، اگر تم قرآن سے منہ موڑو گے تو ہوگا کیا؟ فإن له معیشۃ ضنکا، ہم تمہاری زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ ونحشره یوم القیامۃ اعمی، کل قیامت کے دن تمہیں اندھا اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا قال رب لم حشرتنی اعمی، اے اللہ مجھے کیوں تو نے اندھا اٹھایا ہے؟ وقد كنت بصیرا، میں دنیا میں تو بینا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو رب جواب دے گا کذالک، یہ اس واسطے ہوا کہ اتت کا آیاتنا فنسیتہا، کہ ہماری آیتیں آیا کرتی تھی تیرے پاس، ہماری تلاوت سامنے تھی تیرے پاس، ہمارا قرآن سامنے تھا تیرے پاس، لیکن تو دراصل بھلا رہا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ کہ رب کو بھول نہیں ہے، یہ طنز کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تیرا رب بھولنے والا نہیں، بھول اللہ کو زیبا نہیں، اللہ تبارک و تعالی بھول نہیں رکھتا، وہ عیب ہے۔ لیکن یہاں پر نسیہ کا لفظ اس واسطے آیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى کا لفظ اس واسطے آیا کہ طنزاً استعمال ہوا کہ بدبخت تو رب کے قرآن کو بھلائے رہا، تو یاد رکھ آج میں تجھے بھلائے دیتا ہوں۔ ایسے ہی